نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. اب آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا. حضرات دی وقار آج دا اے مختصر درس قرآن و حدیث
جس دے اندر شفقت فرمائیے صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شور کوٹ میری مراد برادرم حافظ عمران صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ انہاں دی عمر اندر کام اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ آج دے درس قرآن دے اندر جو بات میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا انتہائی اختصار دن اس تے بڑی محبت اور پیار دنال پوری توجہ فرماؤ۔ کل قیامت والے دن مجرمین اللہ دی عدالت اندر ایک مطالبہ کرنگے، ایک سوال کرنگے۔ مجرمین دے دل اندر ایک خواہش ہوئے گی، ایک گناہ دا مطالبہ ہوئے گا۔ جہنمی لوگاں دا مجرمین دا مطالبہ مال و دولت دے بارے نہیں ہوئے گا۔ مجرمین اللہ دی عدالت اندر قیامت والے دن اللہ دے کولوں پیسے دا سوال نہیں کرنگے، نہ ہی یہ مطالبہ ہوئے گا کہ یا اللہ سنو برادری ملا دے، بچے ملا دے، رشتہ دار ملا دے، عزیز و اقارب ملا دے۔ مجرمین اللہ دی عدالت دے اندر کوٹھی بنگلے دا مطالبہ نہیں کرنگے۔ قیامت والے دن مجرم اللہ دے سامنے جو مطالبہ پیش کرنگے وہ کیا ہوئے گا؟ ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ سانو تھوڑی جی مہلت عطا کر دے، سانو تھوڑا جیا وقت عطا کر دے۔ حضرات محترم، مجرم اللہ پاک دے سامنے وقت دا مطالبہ کرنگے۔ کس چیز دا مطالبہ کرنگے؟ وقت دا مطالبہ کہ یا اللہ سانو تھوڑا جیا وقت دے دے، سانو تھوڑی جی مہلت عطا کر دے۔ اور جواب اندر جواب کی آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندو کیا تو نے عمر نہیں سی عطا کی تھی 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، کیا تو نے پہلے زندگی نہیں عطا کی تھی؟ حضرات محترم، مجرم اللہ کو لو وقت دا سوال کرنگے، اس کا مطلب ہے وقت دی بڑی اہمیت ہے، وقت دی بڑی شان و شوکت ہے۔ اور اگر تسی قرآن مجید تے غور کرو، قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے وقت دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے دی، قسم ہے وقت دی، قسم ہے عمر دی۔ عصر عربی اندر 3 حروف نے، عین صاد اور را، عصر، اور زمانے بھی 3 نے، زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ اور اگر تسی غور کرو، گھراں دے اندر، مساجد دے اندر، دکاناں تے اکثر تسی ویندے ہو گھڑیاں بنیاں ہوندیاں نے جو وقت دستیاں نے، گھڑی لگی دیوار دے نال جو تانوں وقت دس رہی، او دے اندر سوئیاں بھی کتنے ہوندیاں نے؟ 3 ہی ہوندیاں نے۔ گویا کہ انسان نو سمجھایا گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر اس وقت دی قسم اٹھا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائے اللہ دی بات شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ دی بات پھر بھی سچی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ تو بڑی سچی بات کسی دی نہیں ہے لیکن اس سچی ذات نے جس چیز دی قسم اٹھائی ہے بات نو سمجھو اللہ پاک نے جس چیز دی قسم اٹھائی ہے یہ دا مطلب ہے وہ چیز اہمیت دی حامل ہے اکثر پنڈاں دے اندر عورتاں خواتین دی قسم اٹھا دیا نے میں نو دودھ پتر دی قسم تساں یہ بات سنی ہوئے گی کہ خواتین اپنے بچیاں دی قسم اٹھا رہی میں نو دودھ پتر دی قسم کیا مانا پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اٹھانا اللہ دی ذات تو علاوہ جائز نہیں ہے صرف اللہ دی ذات دی قسم اٹھائی جائے اللہ تو علاوہ کسی دوسری چیز دی قسم اٹھانا مومن مسلمان لئی جائز نہیں ہے دوسری بات اس تے غور کرو کہ عورت ماں جس چیز دے بارے قسم اٹھا رہی ہے مطلب بیٹا اس دے نزدیک بڑی اہمیت دا حامل ہے تو بیٹے دی قسم اٹھائی جا رہی تو جیڑی چیز دی قدر و قیمت ہوندی او دی قسم اٹھائی جا رہا اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے نے وقت دی اس کا مطلب ہے کہ اللہ دے ہاں وقت دی قدر ہے وقت اہمیت دا حامل ہے تا اللہ پاک نے اس وقت دی قسم اٹھائی اور عصر عربی اندر نہ عصر اس شراب نو کیا جاندہ ہے اس رس نو کیا جاندہ ہے اس جوس نو کیا جاندہ ہے جو پھل دے بچوں نکل دی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام جیل اندر سن دو قیدی آئے انہوں نے آ کر کے اپنا خواب بیان کیتا ایک قیدی کہنے لگا اے یوسف علیہ السلام میں جیل اندر میں خواب اندر دیکھے ہے انی ارانی اعصر خمرہ میں شراب نکال رہا ہاں جوس نکال رہا ہاں انگوراں دا جوس اعصر خمرہ او جوس جو پھل دے وچوں نکلے اس شراب نو عصر کیا جاندہ ہے مثال دے طور تے گنے دا سیزن ہے گنے نو تسی ویلنے اندر دیندے ہو دی جوس اور شراب نکال لیندے ہو اور رس نکال لیندے ہو اسی دے وچوں لفظ عصر ہے کیا مانا توجہ دنیا نے بڑی ترقی کی تھی سائنس بڑی ترقی کر گئی سائنسدان بڑی ترقی کر گئے تھوڑے جسم دے وچوں خون دا ایک قطرہ لین گے تانوں دسن گے شوگر ہے کہ نہیں ہیپاٹائٹس ہے کہ نہیں کیڑی بیماری تھوڑے جسم اندر موجود ہے تھوڑے جسم اندر خون کتنا ہے ایک قطرے تو سارا کچھ بیان کر دیتا جائے گا لیکن آج تک کوئی سائنسدان ایسا نہیں پیدا ہویا آج تک کوئی ایسا تجربہ پیش نہیں کر سکیا کہ کوئی ایسا کیمیکل ایجاد کرے یا کوئی ایسا تجربہ ہوئے یا کیمیکل ہوئے جڑا اس شراب نو لگایا جائے اس جوس نو لگایا جائے اس رس نو لگایا جائے اور یہ رس اور جوس اپنے پھلچ واپس لوٹ جائے جو رس اپنے پھل چو نکل آیا ہے اور رس اپنے پھلچ واپس جا سکتا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں والعصر قسم ہے زمانے دی اے میرے بندے تنو 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال زندگی عطا کی تھی جو وقت تیری زندگی چو گزر جائے گا جو مرضی ہو جائے وہ وقت تیری زندگی چو واپس لوٹ سکتا نہیں آ سکتا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت دی اہمیت نو سمجھو اتنا انسان دا پیسہ قیمتی نہیں جتنا انسان دا وقت قیمتی ہے اتنی انسان دی دولت قیمتی نہیں جتنا انسان دا وقت قیمتی ہے جدو بندہ فوت ہوندہ ہے اولاد ہوندی ہے بچے کھڑے ہوندے نے بیوی بھی ہوندی ہے والدین ہوندے نے عزیز و قارب ہوندے نے رشتہ دار سارے موجود ہوندے نے گھر بھی ہوندہ ہے کوٹھی بنگلہ سب کچھ موجود ہوندہ ہے لیکن بندے دے پاس وقت نہیں ہوندہ جدو ایک بندہ فوت ہویا ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہے پیسہ ہے دولت ہے اولاد ہے رشتہ دار ہیں دوست و احباب ہیں سب کچھ ہے نہیں ہے تو وہ پاس وقت نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت نو قیمتی بناؤ اپنے وقت دی عظمت نو سمجھو آج سب تو زیادہ ساڑا وقت برباد ہو رہا ہے
فضول کماں دے پیچھے سی وقت ضائع کر دینے، لغویات دے اندر بہت زیادہ ساڈا وقت صرف ہو رہا ہے، ساڈی زندگی بے لگام زندگی ہے، بے لگام زندگی ہے۔ بازار اندر گئے سارا دن بازار وچ گزار دیتا، کھیت اندر گئے سارا دن کھیت وچ گزار دیتا، سون لگے 2 دن سوتے رہ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے وقت نو تقسیم کرو، اپنے وقت نو ترتیب دو، اپنے وقت دا شیڈول بناؤ، نماز پڑھنے دا وقت، کھانا کھانے دا وقت، اذکار دا وقت، دعاواں دا وقت، استغفار دا وقت، قرآن مجید دی تلاوت دا وقت، اپنے وقت نو تقسیم کرو، ورنہ وقت بہت زیادہ بندے دا ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار تسی سوال کرو گے مولانا اسی مزدور آدمی ہاں، محنت بھی کرنی ہوندی، دیہاڑی بھی کرنی ہوندی، مزدوری بھی کرنی ہوندی، کاروبار بھی کرنا ہوندا ہے، وقت کیویں اپنا قیمتی بنائی؟ ہاں قرآن مجید دی تلاوت، ذکر اذکار، دعاواں، استغفار، نوافل، نماز، اس کے ذریعے اپنا وقت قیمتی بناؤ، قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ اس وقت جس زمانے چ اسی گزر رہے ہیں نا، تسی یقین جانو میرا تجربہ یہ آندا ہے لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ تسی غور کر لو، اپنی مسجد دے نمازیاں تے غور کرو، تہاڈی مسجد دے جو نمازی نے کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ایک دن دے اندر بیٹھ کر کتنا قرآن دی تلاوت کر گھر اندر بیٹھ۔ اسی قرآن پڑھتے ہی نہیں، تسی اس نتیجے تے پہنچو گے اکثر لوگ قرآن کھول کے دیکھتے ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن تے غور کرتے ہی نہیں، اور پڑھنا تے دور دی گل ہے اسی قرآن سنتے ہی کوئی۔ تسی اس نتیجے تے بھی پہنچو گے کہ قرآن دنیا سنتے ہی کوئی نہیں، مسلمان قرآن تو دور ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو، بندہ چلو ایک بندے نو قرآن پڑھنا نہیں آندا، اپنے بیٹے نو کہے میرا بیٹا میں نے ایک رکوع قرآن سنا دے رہا، میرا ایمان تازہ ہوئے۔ اپنے گھر اندر بیٹی نو کہے یا کسی دوسرے مسلمان نو کہے یار قرآن ذرا اچھی پڑھ، میرا ایمان تازہ ہوئے، میں قرآن سنا۔ اسی قرآن پڑھ دے بھی نہیں تے قرآن سن دے بھی نہیں، پھر گھر دے اندر جن بھوت نہ آن تے اور کی ہوئے، جتے قرآن دی آواز نہ آئے تے پھر جن بھوت تے آنے ہی آنے۔ حضرات ذی وقار قرآن مجید دی تلاوت دے ذریعے اپنے وقت نو قیمتی بناؤ، نوافل دے ذریعے، دعاواں دے ذریعے، استغفار دے ذریعے۔ تسی کہو کہ مولانا ہن ہر وقت اسی کیویں قرآن کھول کے بیٹھے رہیے، ہر وقت کیویں نفل پڑھ دے رہیے؟ آخر اساں مزدور آدمی ہاں، کم کاج بھی کرنا، ہاں اپنا کم کاج کرو، لیکن اپنا وقت پھر بھی قیمتی بناؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، دیہاڑی کرو، دکان چلاؤ، لیکن اپنا وقت قیمتی بناؤ۔ پھر بھی تسی کہو گے کیویں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ذکر اور اذکار دے ذریعے یہ اللہ نے مومن نو ایک ایسی نعمت اور دولت عطا کیتی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ زبان دے ذریعے اب اللہ دا ذکر کیجئے، ذکر لئی وضو بھی ضروری نہیں، ذکر لئی قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، ذکر لئی مصلی تے بیٹھنا بھی ضروری نہیں، ذکر لئی کسی خاص حالت وچ ہونا بھی ضروری، جس حال اندر بھی ہو اللہ دا ذکر کردے رہو، اپنی زبان نو اللہ دے ذکر دے نال تر رکھو۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت نال اللہ دا ذکر کیتا کرو، بہت زیادہ اللہ دا ذکر کیتا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا، صبح اور شام اللہ دی تسبیحات، ذکر اذکار کیتا کرو، تسبیحات پڑھیا کرو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ دے ذکر دے ذریعے اپنا وقت قیمتی بناؤ۔ میں زیادہ نہیں، صرف ایک ذکر دسنا، کیونکہ اتنا لمبا چھوڑا پروگرام نہیں ہے، مختصر ایک طرح سے ذکر ایک ہے، فضیلتاں چار نے، ذکر ایک ہے، فضیلتاں کھلیاں نے، اچھی بولو، چار۔ توجہ، پہلی فضیلت میرے اور توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام دے اندر تشریف فرمانے آپ بیٹھے نے تے آپ نے صحابہ نو حکم دیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ
خذو جنتکم آؤ میرے کو اپنی اپنی ڈھال لے لو آؤ میرے کو اپنی اپنی ڈھال لے لو اس ڈھال نو سنبھال کر کے رکھی آجے اس ڈھال دی حفاظت کرے آجے ڈھال قیامت والے دن جہنم تو بچاؤ واسطے ذریعہ بن جائے گی جہنم تو بچن واسطے اے ڈھال توڑے کم آئے گی تو فیدہ دے گی حضرات دی وقار ڈھال عربی لوگ جدو جنگ کر دے سن ایک لباس استعمال کر دے سن میں دی آسان مثال دیتا کردہ ہوں سردی دا موسم جا رہی ہے سردی تو بچن لئی بندہ جرابہ استعمال کردہ ہے سردی تو بچن لئی بندہ ٹوپی استعمال کردہ ہے سردی تو بچن لئی بندہ سویٹر پہندہ ہے جرسی پہندہ ہے چادر استعمال کردہ ہے گویا کہ سردی تو بچن لئی بندہ انہا چیزانو ڈھال بنا رہے ہیں انہا چیزانو ڈھال بنا رہے ہیں حضرات دی وقار ڈھال ایک خاص لباس ہے جڑا عرب لوگ جناب جدو جنگ کر دے سن تے حملے تو بچن واسطے استعمال کر دے سن میں اور گل آسان کر کے سمجھانا بندہ ہے نا بندے دی فطرت ہے جدو کوئی بندے نو مانن لگدا ہے بندے دے ہاتھ دے اندر جو چیز ہوندی ہے بندہ ان کر کے اگے کر دیندا ہے گویا کہ اس چیز نو بندہ ڈھال بنا رہا ہے بعض اوقات ہاتھ دے اندر کوئی چیز نہیں تے کوئی مارن لگے بندہ اپنا ہاتھ اگے کر دیندا ہے گویا کہ اپنے ہاتھ نو بندہ ڈھال بنا رہا ہے فرمایا خذو جنتکم آؤ میرے صحابہ میرے کو اپنی اپنی ڈھال لے لو یہ ڈھال تو انہوں فیدہ دے گی تو اڈے کام آئے گی جہنم تو بچن واسطے ذریعہ بن جائے گی نبی علیہ السلام نے پھر یہ ذکر بیان کیتا ہے دعا بیان کیتی ہے آپ نے تسبیح بیان فرمائی آپ نے ذکر بیان کیتا ہے آپ نے ایک دعا بیان فرمائی ہے ذرا دی دوسری فضیلت تے غور کرنا میرے اور تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام دنل جا رہے ہیں جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے اس حدیث تراوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام ان کر کے سفر تے جا رہے ہیں آپ دنل صحابہ کرام بھی نے راستے اندر ایک ایسا درخت آیا ہے اس درخت دے سارے پتے خشک ہو چکے نے درخت دے اوپر سبزاں کوئی نہیں درخت دے اوپر ہریالی نام دی کوئی چیز نہیں صحابہ کرام فرماندے نے نبی علیہ السلام اس درخت دے قریب چلے گئے نے آپ نے اس درخت کو ہلانا شروع کر دیتا ہے اتنا ہلایا ہے اتنا ہلایا ہے اتنا ہلایا ہے کہ اس درخت دے سارے پتے جھڑ گئے نے نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ والرو کیتا ہے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اگر کوئی بندہ اس درخت دی منے دو جائے اگر کوئی مومن اس درخت دی منے دو جا کیا مانا کسے مومن دے گناہ ادیاں نیکیاں تے غالب آ جان کسے مومن دے گناہ زیادہ ہو جان تے نیکیاں کم ہو جان کسے دیاں غلطیاں زیادہ ہو جان میں تے انج کیا کرنا ماں گناہ دہائی دے اندر نے گناہ اکائی دے اندر نے تے نیکیاں دہائی دے اندر نے ایک گناہ کرو گے تے ایک کی لکھیا جائے گا اکائی دے اندر نے گناہ تے نیکیاں دہائی دے اندر نے جدو نیکیاں کرو گے ایک نیکی کرو گے اللہ دستہ ثواب عطا کرے گا ایک نیکی کرو گے بعض کا تو 700 تک ایک نیکی چلی جاندی ہے نیکی دہائی دے اندر ہے گناہ اکائی دے اندر ہے فرمایا کسے بندے دیاں اکائیاں ادیاں دہائیاں تے غالب آ جان کسے دے گناہ ادیاں نیکیاں تے غالب آ جان محبوب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ او بندہ اپنی زبان دے وچوں چلا کٹن دی ضرورت نہیں لمبے چوڑے کوئی تسبیح ہاتھ پھیرن دی ضرورت نہیں ساری رات ایک پیر تے گزارن دی ضرورت نہیں جنگلاں دا رخ کرن دی ضرورت نہیں جناب بسترے اٹھان دی ضرورت نہیں برادری کنبہ قبیلہ اپنا علاقہ محلہ تے اپنے بیوی بچے چھوڑن دی ضرورت نہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے صرف ایک مرتبہ اپنی زبان دے وچوں دعا پڑھ دے صرف ایک مرتبہ اپنی زبان دے وچوں مومن بندہ جدے گناہ زیادہ ہو گئے نے اپنی دعا دے وچوں صرف ایک مرتبہ اے جناب اپنی زبان دے وچوں ذکر ادا کر دے وے اللہ اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ انجی جھاڑ دین گے ایدی زندگی دے سارے گناہ انجی جھڑ جان گے جی میں اس درخت دے پتے جھڑ گئے نے
صرف گناہ جھڑن گے نہیں بلکہ اللہ انہاں گناہ نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے گا ایک نہ گناہ نو بھی اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے گا پھر نبی علیہ السلام نے یہ دعا بیان فرمائی ہے ذرا تیسری فضیلت تے غور کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام معراج تے گئے آپ دی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی ہے تے آپ علیہ السلام نے جدو دیکھے ہے ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جناب نبی علیہ السلام نے جدو دیکھے ہے تے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نو میرا سلام کہنا اپنی امت نو میرا سلام کہنا سارے امتی جدو نماز پڑھ دینے تے نماز اندر امتی کی آندہ درود و سلام بھیج دے کے دے ہوتے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سارے امتی ابراہیم علیہ السلام سے درود و سلام بھیج رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام بھیجیا ہے فرمایا اپنے امتیاں نو میرا سلام پہنچا دینا نال اپنے امتیاں نو میرا ایک پیغام بھی پہنچا دینا سلام بھی دے دینا پیغام بھی دے دینا پیغام کیا ہے فرمایا اپنے امتیاں نو دس دیا جے جنت رڑا میدان چٹیل میدان جنت کے اندر کوئی درخت نہیں جنت کے اندر کوئی بیل بوٹا نہیں جنت کے اندر کوئی سبزہ نہیں اپنے امتیاں نو پیغام دے دینا جنت بہت بڑا چٹیل میدان جو آخری جنتی ہوئے گا توجہ صحیح بخاری دی حدیث جو آخری جنتی یہ دے پاس کوئی نیکی نہیں ہے نیکیاں کردہ رہا مومن ہوئے گا نا گناہ بھی ہو گئے تو نیکیاں گناہ چلیاں گئیاں ہونے دے پاس کوئی نیکی نہیں ہے آخری جنتی جس دے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اللہ اس بندے نو جنت عطا کرے گا کتنی اس دنیا تو 10 حصے زیادہ اے جتنی زمین ہے دنیا دی اس تو 10 گنا زیادہ اس بندے نو اللہ جنت دے گا جدے کل کوئی نیکی نہیں ہوئی ذرا تصور کیجئے دنیا تے زمین دا چھوٹا جا ٹکڑا ہے کتنے بادشاہ لڑ رہے ہیں کتنے بادشاہ آج تک لڑتے چلے آئے آج پورا ملک لڑ رہا ہے پارٹیاں بنیاں نے پیپل پارٹی ہے تحریک انصاف ہے نون لیگ ہے کاف لیگ ہے آج بھی پارٹیاں اسے خطے واسطے لڑ رہی ہیں کتنے بادشاہ کتنے انسان قتل ہو گئے زمین دی بادشاہی دے پیچھے یہ آخری جنتی ہے جس دے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جس دے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اس نو اللہ رب العزت اس دنیا تو 10 گنا زیادہ جنت دے اندر جگہ عطا کرنگے ہون دارا سمجھو خان بندے دیجئے 2 مربع یا مربع زمین ہوئے تے وچ ایک درخت ہی نہ ہوئے سبزہ نہ ہوئے بیل بوٹا نہ ہوئے تے وہ زمین ہے جب بندے نو اوپری نہیں لگنی بندہ ہی نکل جائے نا تھل دے علاقے اندر دور جتوں تک نظر جائے گی ریت ہی ریت نظر آئے گی کوئی درخت نہیں ہون تصور کیجئے کہ کتنی بڑی سلطنت ہے جنت یہ آخری جنتی ہے کہ جڑا ایمان دے بہت سارے شعبے اور ایمان دی بہت ساری مٹھاس اور اعمال دے پہاڑ لے کر کے جائے گا او دا مقام کی ہوئے گا جنت کے اندر یہ آخری جنتی ہے جنہوں اللہ اس دنیا تو 10 گنا زیادہ جنت جگہ عطا کر رہے ہیں فرمایا محبوب جی اپنے امتیاں نو میرا سلام بھی کہنا نال پیغام بھی دینا کہ جنت دے اندر بیل بوٹے کوئی نہیں زمین بڑی زرخیز ہے پانی بڑا پیارا ہے ایک حدیث سنو بات سمجھانا نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک جنتی رب نو کہے گا یا اللہ میں جنت دے اندر کھیتی باڑی کرنا چاہنا زمین کتنی زرخیز ہے توجہ یا اللہ کھیتی باڑی کرنا چاہنا
اللہ اس بندے نو جنت دے اندر بیلاں دی جوڑی عطا فرمائے گا، لے میرے بندے جنت دے اندر حل پا لے، کھیتی باڑی کر لے۔ اس جنت دی ایک پہلی دے اندر حل پائے گا، ایک قلعے دے اندر ایک پہلی دے اندر حل پائے گا، تے جدوں زمین نو کٹے گا، نرم کرے گا تے پھر بیج سنو چکے گا، این کر کے بیج چکے گا تے سٹنا شروع کرے گا۔ جڑا بندہ بیج سٹدا ہے یا کھاد سٹدا ہے زمین دے اندر، وہ اس بات نو جاندا ہے کہ این کر کے اس نے جھولا جے اپنے پائے ہو جائے، اودے وچوں این کر کے کھاد یا بیج لئی جاندا ہے تے سٹ کے اگے نو چلدا جاندا ہے، پیچھے مڑ کر کے نہیں ویندا، اگے نو جاندا ہے۔ جناب نبی علیہ السلام فرماندے ہیں کر کے جدو یہ بیج لے کر کے زمین دے اندر بکھیرنا شروع کرے گا، ایک نکر تو ایک کونی تو ایک سائیڈ تو شروع ہوئے گا، دوسری سائیڈ تے جدو جا کر کے نکلے گا، دوسرے کنارے تے جدو پہلی دے دوسرے کنارے تے بیج سٹ کے پیر نکلے گا، مڑ کر کے پیچھے دیکھے گا، ادھی فصل پک کر کے تیار ہو چکی ہوئے گی۔ اتنا زرخیز زمین جنتی، اتنا عمدہ پانی ہے جنت کے اندر، اتنا عمدہ پانی ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو حوض کوثر دا ایک گھٹ نصیب ہو گیا، ایک قطرہ نصیب ہو گیا، قیامت والے دن پیاس دی وجہ تو لوگاں دیاں زباناں، مسند احمد دی صحیح حدیث ہے، پیاس دی وجہ تو بندے دی زبان نکل کر کے سینے تک بہر آ جائے گی، اتنی پیاس لگی ہوئے گی۔ فرمایا جنہوں ایک قطرہ یا ایک گھٹ پانی دا حوض کوثر چو نصیب ہو جائے گا، جنت کے اندر داخلے تک انہوں دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اتنا عمدہ پانی ہے جنت دا، اتنی عمدہ زمین ہے جنتی، بہت بڑا رڑا میدان ہے، بہت بڑی سلطنت، لیکن دے اندر بیل بوٹیاں دا آپ انتظام کرنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعائے وظیفہ بیان کیتا ہے، ذکر بیان کیتا ہے، کیا ذکر پڑھیا کرو، اللہ جنت درخت لگا دیندہ ہے، بیل تے بوٹے لگا دیندہ ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، ایسا درخت لگتا ہے بندے دا جنت دے اندر کہ اس درخت دی ایک ٹہنی دے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑدا رہے، او دی چھاؤں ختم ہونی، اچھی بولو چھاؤں ختم ہونی۔ درخت کتنا بڑا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ محبوب مصطفیٰ نے ایک مسافت بیان کی ہے، امت کو سمجھایا ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے 100 سال کا ذکر کیا ہے۔ درخت کتنا بڑا ہے یہ رب کے علم میں ہے، ایک ٹہنی کے نیچے دنیا تے کوئی درخت تو سائیں جدہ ویکھیا جڑا ایک پاسے نو ہے، ادھر بھی ٹہنیاں، ادھر بھی ٹہنیاں، ادھر بھی ٹہنیاں، آگے بھی پیچھے بھی۔ کیا مانا؟ ایک دفعہ دعا پڑھو گے اتنا بڑا درخت اللہ لگان گے، ایک ٹہنی دے نیچے 100 سال، ادھر بھی 100 سال، ادھر بھی آگے بھی پیچھے بھی۔ تے جتوں تک اس درخت دی چھاں ہوئے گی، یہ جنت دی جگہ بھی تواڈے نام ہوئے گی۔ اتنی عظیم دعا اور آخری فضیلت پہ غور کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں کوئی گنہگار بندہ زمین تے بیٹھ کر کے دعا پڑھدا ہے، ذکر پڑھدا ہے، وظیفہ پڑھدا ہے گنہگار، گناہ دے اندر لت پت، زمین تے بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھے، اپنی زبان چویں دعا پڑھیے، محبوب علیہ السلام فرماندے نے دعا آسمان ول چڑھنا شروع کر دیندی ہے۔ یہ الفاظ آسمان تے چڑھ جاندے نے، پہلے آسمان نال ٹکراندے نے، آسمان چیر جاندے نے، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان، حتیٰ کہ اللہ دے عرش تک کے کلمات الفاظ پہنچ جاندے نے۔ حول العرش، اللہ دے عرش دے ارد گرد کلمات چکر لگانا شروع کر دیندے نے، گھومنا شروع کر دیندے نے، کر کے طواف کرنا شروع کر دیندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے ان الفاظ دے وچوں آواز آ رہی ہوندی ہے، یہ الفاظ گنگنا رہے ہوندے نے، انج آواز آندی ہے، فرمایا جی میں شہد دی مکھی پر مار دی ہے تے بن بناؤن دی آواز آندی ہے، انج کر کے ان کلمات دے وچوں آواز آ رہی ہوندی ہے، ان الفاظاں دے وچوں آواز نکل رہی ہوندی ہے، تے اے الفاظ اے کلمات جڑے نے خالق کائنات دے سامنے کہن والے بندے دی تعریف کر رہے ہوندے نے۔ ابھی زمین پر بیٹھ کر کے تم یہ ذکر پڑھو گے، زمین پہ اپنی زبان سے اس وظیفے کو ادا کرو گے، عرش بری پر تمہارا چرچا شروع ہو جائے گا، تمہارا نام بولے گا عرش پر۔
اتنی عظیم دعا کہ بندہ زمین تے بیٹھ کے پڑھے اللہ دے عرش دے نال اس دے الفاظ فکر آ جان، وہ الفاظ مالک کے کائنات دے سامنے بندے دی تعریف کر رہے ہو۔ حضرات دی وقار اس تو اگلی بات تو سارے بندیاں نو یہ دعا آندی ہے، تو سارے نو دعا یاد ہے، اس دعا نو رٹا لان دی ضرورت نہیں، ایک لمبا پایا ادھا پایا یا سپارہ یا 30 سپاریاں دی دعا نہیں۔ توجہ، یہ دعا تمہیں سب کو آتی ہے، مردوں کو، عورتوں کو، جوان اور بوڑھوں کو، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہے۔ میں تو پورے دعوے سے کہتا ہوں، رب محمد کی قسم ہے، رب کی زمین پر ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جسے یہ دعا یاد نہ ہو۔ ہے کیا؟ ہماری غفلت، ہمارے دن بھی غفلت میں، ہماری راتیں بھی غفلت میں، ہفتے، مہینے، سال، ساڑیاں تے عمرہ برباد ہو گئی ہیں غفلت کے اندر۔ غفلت تو بیر نکلو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ دعا کیا ہے؟ 4 کلمات نے اس دعا دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ تو بعد ایک واو دا اضافہ کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذرا میرے نال مل کر کے پڑھو کھانو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لوگو اتنی عظیم دعا، اتنا عظیم وظیفہ جیڑا بندہ اس دعا نال پیار کردا ہے، جیڑا بندہ اس دعا دے نال محبت کردا ہے، قرضیاں دے اندر جکڑے ہوئے ہو تے اس دعا دا وظیفہ کیجئے، بے اولاد ہو تو اس دعا دے نال پیار کیجئے، اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں اپنی زبان تے وظیفہ جاری رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا اباک نو فرمایا، اے میرے چاچا جان میں تو نے تحفہ دینا چاہنا، اے چاچا جان فائدہ اٹھا لینا، اللہ توفیق عطا کرے ہر روز توفیق نہ ملے، ہفتے اندر ایک مرتبہ، ہفتے اندر ایک مرتبہ بھی توفیق نہ ملے، مہینے اندر ایک مرتبہ، اے چاچا جان مہینے بعد بھی توفیق نہ ملے، سال اندر ایک مرتبہ، سال اندر بھی توفیق نہ ملے تے میرے چاچا جان زندگی اندر ایک مرتبہ ضرور اس تو فائدہ اٹھا لیا جے۔ نبی علیہ السلام نے پھر صلاۃ و تسبیح نو بیان کیتا ہے، 4 رکعت نماز لوگو صلاۃ و تسبیح دی، یہ دے اندر 300 مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز تساں شروع کیتی ہے، سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، اے تساں پڑھ لیا کھڑے کھڑے 15 مرتبہ، اے وظیفہ تساں اپنی زبان چو ادا کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع تے چلے جانا ہے، رکوع دی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع دی حالت دی اندر 10 مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے، تساں رکوع تو کھڑے ہو جانا ہے، سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ کلمات دعا تساں پڑھنی ہے، پھر سجدے اندر چلے جانا ہے، سبحان ربی العالی، سجدے دی تسبیح کر کے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جناب سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جانا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ کر کے 2 سجدیاں دے درمیان دعا پڑھ کر کے پھر 10 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے دی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی العالی پڑھ کے پھر 10 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، دوسرا سجدہ کر کے اٹھ کر کے بیٹھ جانا ہے، کھڑے نہیں ہونا، 10 مرتبہ وظیفہ پڑھ کر کے پھر کھڑے ہونا ہے، 10 مرتبہ وظیفہ ادا کر کے پھر کھڑے ہونا ہے۔ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ، 4 رکعتاں دے اندر 300 مرتبہ۔ لوگو اس دعا دے نال، اس نماز دے نال پیار کر کے تو دیکھو اللہ دی قسم لوگاں دیاں زندگیاں بدل گئیاں، اللہ نے برکات دے نال
نال نواز دیتا ہے دے اولاداں نو رب نے اس وظیفے نال پیار دی وجہ تو اولاد عطا کر دیتی ہے مقروض ہو اس وظیفے نال پیار کی دیئے تنگ دست ہو اس وظیفے نال محبت کی دیئے مالی معاملات دے اندر پریشان ہو کاروباری معاملات اندر پریشان ہو خاندان دی لڑائی اور جھگڑے دے اندر پریشان ہو رشتے دے معاملے اندر پریشان ہو جو بھی تواڈا مسئلہ و پریشانی ہے اس وظیفے نال پیار کیجئے اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں سفر اندر حضر اندر اندھیرے اندر روشنی اندر اپنی زبان تے اس وظیفے نو جاری رکھیے یہ کلمات لکھ کر کے اپنے گھر دے اندر بیٹھک دے اندر دکان دے اندر مسجد دے اندر لٹکا دیجئے تاکہ تواڈی غفلت دور ہو جائے اور یہ الفاظ بار بار پڑھیے بار بار اس وظیفے نال پیار کیجئے اللہ مینوں بھی توانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت الحنان وانت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اے میرے مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ چھوٹی بڑی غلطیوں سے درگزر فرما یا اللہ ظاہری پوشیدہ تمام گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما اے اللہ آئندہ سچی پکی توبہ نصیب فرما ایمان عمل والی زندگی نصیب فرما یا اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ اے اللہ جس وقت موت عطا کرے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرما اے اللہ شہادت کی موت مدینہ کی موت عطا فرما یا اللہ شہادت کا مرنا مدینے کا مرنا نصیب فرما اے میرے مولا کریم بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما یا اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما اللہ حرمین کی حاضری ہمارے لیے آسان فرما اے مسبب الاسباب اللہ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما اے میرے مولا کریم پریشان البندوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کا انتظام فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اے میرے مولا کریم جن کو اولاد دی اولاد کو نیک اور صالح بنا ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنا اے اللہ ہمیں خیر و برکت سے نواز دے یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا ہماری نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما محترم قاری عاقب صاحب اور ان کے دیگر رفقا ساتھی یا اللہ جو اس تیرے گھر سے محبت کرتے پیار کرتے اللہ تیرے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں کہیں پر لوگ تیرے دین سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تو ان سے محبت فرما اے میرے مولا کریم اللہ کریم اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ کی بار بار حاضری نصیب فرما یا اللہ دل تڑپ رہا ہے دل ترس رہا ہے اللہ تو جانتا ہے تیرے علم میں ہے اللہ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما یا اللہ ہماری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی